السلام علیکم ناظرین، آج ہے 27 مئی کی صبح اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب نے ڈی چوک پہ پہنچنے پر یہ اعلان کیا تھا کہ 6 دن کے لیے حقیقی آزادی مارچ کو ملتوی کیا جاتا ہے، دھرنے کو ملتوی کیا جاتا ہے۔ جب سے خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، میری فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ کافی سارے میسیجز آ رہے ہیں جس میں کافی سارے لوگ یہ کوسچن ریز کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے اسلام آباد میں عوام کو بلا کے تو ایسا فیصلہ کیوں لیا؟ عوام فلی ریڈی تھی دھرنا دینے کے لیے اور اسلام آباد میں بیٹھنے کے لیے، تو پھر کیوں خان صاحب نے ایسا کیا کہ یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کافی کیا سرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ جب خان صاحب اٹک پل پہ پہنچے تو کافی سارے معاملات طے پا گئے تھے۔ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی کیونکہ حکومت نے جس طرح انتظام کیے ہوئے تھے اس حساب سے عوام بہت زیادہ تھی۔ جب اٹک پل پہ خان صاحب پہنچے تو عوام نے ساری رکاوٹیں ہٹائیں۔ اسی وقت حکومت کو پتہ چل گیا تھا کہ معاملات کافی آگے بڑھ گئے ہیں اور حکومت پہ بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا، اور کافی سارے ادارے، ملکی ادارے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور درمیان میں آ کے کافی سارے معاملات کو طے کروایا۔ اور ایک قیاس رائے یہ بھی ہو رہی ہے کہ خان صاحب نے اٹک پل پہ معاملات کو طے کرنے کا جو حکومت کی طرف سے اشارہ آیا تھا اس کو خان صاحب نے کہا کہ مجھے ریٹن میں چاہیے۔ جب تک ریٹن میں نہیں ہوگا، جب تک وہ سمری صدر پاکستان کو نہیں بھیجی جائے گی، تب تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا۔ تو ایک اور اطلاع کے مطابق جب خان صاحب H9 میں پہنچے ہیں تو اس وقت تک سمری صدر پاکستان کو بھیج دی گئی تھی اور اس وقت تک کافی معاملات طے پا چکے تھے، لیکن خان صاحب نے ڈی چوک جانا اس لیے مناسب سمجھا کہ کافی سارے کارکنان ڈی چوک پہ خان صاحب کا انتظار کر رہے تھے، اور خان صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ ڈی چوک جا کے کارکنان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کارکنان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور وہاں پہ جا کے ڈی چوک میں جا کے خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ دھرنا 6 دن کے لیے ملتوی کرتے ہیں اور 6 دن کا ٹائم حکومت کو دیتے ہیں۔ اگر الیکشنز اناؤنس نہیں ہوتے تو انشاءاللہ پھر آئندہ لائحہ عمل طے کریں گے، اور انشاءاللہ اگر دوبارہ لانگ مارچ کی کال دینا پڑی تو لازمی دیں گے، اسلام آباد میں پھر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ سارے لانگ مارچ کے دوران حکومت نے 2 بل قومی اسمبلی میں پیش کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کے جو ووٹ کا حق تھا وہ واپس لے لیا۔ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا سے ووٹ نہیں کر سکتے، یہ بہت ہی بڑی زیادتی ہے اوورسیز پاکستانی کے ساتھ۔ اوورسیز پاکستانی اتنا پیسہ پاکستان میں بیچتے ہیں، حکومت کو وہ پیسہ تو بڑا پسند ہے لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو حق نہیں دے سکتے ان کے ووٹ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت کم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بل حکومت نے پیش کیا قومی اسمبلی میں اور جو پاس بھی ہوا وہ یہ ہے کہ جو EVM مشینز ہیں ان کو حکومت نے ان کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے کہ EVM مشینز یوز نہیں ہو سکتی اگلے الیکشنز میں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر EVM مشینز یوز ہوں تو یہ جتنی بھی مکس 4 پارٹی ہے PDM میں یہ دھاندلی نہیں کر سکیں گی، اور جب دھاندلی نہیں ہوگی تو یہ جیت نہیں سکیں گی، اور جب جیتیں گی نہیں تو یہ حکومت میں نہیں آئے گی۔ پچھلے 35 سال سے یہ صرف دھاندلی کر کے ہی آگے آتے رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب اصل ووٹ ہوں گے، اصل الیکشن ہوگا تو یہ جیت کے نہیں آ سکتے، عوام انہیں مسترد کر دے گی، جس کی وجہ سے آج انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ بل پاس کروایا ہے کہ EVM یوز نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، جو بھی اوورسیز پاکستانی میرا چینل دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں ہر جگہ EVMs یوز ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے ووٹ کاسٹ ہوتا ہے ووٹ آٹومیٹیکلی الیکٹرانکلی کاؤنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی دھاندلی کا جو چانس ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے PDM والوں نے یہ قرارداد پاس کروائی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں سارے اس چیز کو کنڈیم کریں گے، اور اس چیز کو سارے دیکھ رہے ہیں بڑی کلوزلی، اور میں یہ سب کو بتانا چاہوں گا کہ اگلے الیکشنز میں جب تک ہم ان PDM والوں کو ہرا کے ان کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین چلا کے ان کو مکمل ان کا صفایا نہیں کر لیتے، تب تک ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا انشاءاللہ۔
اور خان صاحب کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ لے کے آنا ہے. اس ملک میں صدارتی نظام لے کے آنا ہے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لوٹوں سے جان چھوٹ جائے اور ان پی ڈی ایم والوں سے جان چھوٹ جائے. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. بہت شکریہ.